السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متنی قاعدہ کورس کی تیسری کلاس میں ہم اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو نئے ہیں پہلی دفعہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ پہلی ویڈیو میں چلے جائیں۔ یہ چینل کے ذریعے آپ پلے لسٹ میں جائیں اور پہلی ویڈیو کو دیکھ لیجیے، اور کوشش کریں سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھ لیں مدنی قاعدے کا، کہ اس قاعدے کے کیا کیا بینیفٹس ہم کو ملنے والے ہیں۔ تھوڑا سا خشک بھی اندر سے لگے گا، بہرحال تھوڑا سا میں انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اچھے انداز سے اس کورس کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو آئیے میں آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر لے چلتا ہوں۔ یہ میرے سامنے مدنی قاعدہ اوپن ہو چکا ہے جی، آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا۔ دیکھیے آپ، سبق نمبر 3، سبق نمبر 2 اور 3 ہم نے پریپیئر کر لیا تھا، آپ کو سمجھا دیا۔ امید ہے آپ نے اس کی اچھے انداز سے پریکٹس بھی کی ہوگی۔ سبق نمبر 3 ہے جی حرکات۔ حرکات حرکت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، زبر کہاں پر ہوتا ہے، زیر کہاں پر ہوتا ہے، پیش کہاں پر ہوتا ہے۔ یہ ریڈ کلر کی لائن ہے، اس کے اوپر زبر ہے، زیر نیچے ہے اور پیش اوپر ہوتا ہے، یعنی زبر اور پیش اوپر ہوتے ہیں، زیر حرف کے نیچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں، زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، وہی بات لکھی ہوئی آگے بھی۔ آگے دوسرے نمبر پر جو چیز ہے جی، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یہ ایک دوسری بات ہے۔ دیکھیں، یہ حمزہ ہے، یہ نیچے لکھا ہوا، آپ کو بتائیں گے کہ یہ بھی فرسٹ ٹائم بعض کو پتہ چلے گا کہ الف ہم ساری پڑھتے آئے ہیں شروع سے، اب پتہ نہیں ہم نئی چیز ہی بتا رہے ہیں کہ اسے حمزہ پڑھنا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، با زبر با، ٹھیک ہے، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پر چیز ہے۔ تو دیکھیں، با کے اوپر زبر ہے تو یہ کیا ہے، متحرک ہے۔ یہ با کے نیچے زیر ہے تو یہ بھی متحرک ہے، پیش ہے متحرک ہے، زبر زیر پیش کوئی بھی ہے تو وہ حرف متحرک ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا جس حرف پر کوئی حرکت ہو، حرکت کے اندر تینوں چیزیں ہی آ جائیں گی، بھلے وہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کچھ بھی آ جائے تو وہ حرف کیا ہوگا، وہ حرف متحرک ہوگا۔ تو یہ دوسرے نمبر پر بات تھی۔ پہلے نمبر کیا پر ہے جی، یہ سبق کا جو نام ہے حرکات ہے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے، زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی حرکات کتنی ہیں، 3 ہیں۔ سبق کا نمبر بھی 3 ہے اور حرکات بھی کتنی ہیں، وہ بھی 3 ہے، زبر زیر اور پیش۔ آگے تیسرے نمبر پر ہے جی، زبر کیسے ادا ہوتا ہے، زیر کیسے ادا ہوتا ہے اور پیش کیسے ادا ہوتا ہے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتا ہے، جیسے با، تا، فا، ہا، ٹھیک ہے، آواز اور منہ دونوں کو کھول کر ادا ہوتا ہے، جبکہ زیر آواز کو نیچے گرا کر، ٹھیک ہے، بی، تی، فی، حی، دی، لی، اوکے۔ نیکسٹ، پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بو، تو، فو، حو، خو، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر چیز ہے جی۔ چوتھے نمبر پر ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں دینا، با بی بو نہ، ایسے ہی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، نہ با بی بو نہیں، تا تی تو نہیں، بلکہ معروف پڑھنا ہے، حرکات کو بغیر کھینچے، زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، با بغیر جھٹکا، با بی بو نہیں، ایسے ہی معروف بھی پڑھنا ہے، بے بی بو، ٹھیک ہے، ایسے بھی نہیں پڑھنا۔ 3 چیزیں ہیں اس لائن میں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، پھر تیسرے نمبر پر ہے معروف پڑھنا ہے، یعنی کہ با بی بو، تا تی تو، فا فی فو، نہ زیادہ لمبا کرنا ہے، مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ سا، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا قریب صوت خیال کرتے ہوئے، اسے سا نہیں پڑھنا بلکہ کیا ہے، فا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھے نمبر پر چیز لکھی تھی جی۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا جی، زبر زیر اور پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ کہاں کہاں پر ہوتی ہے، زبر اور پیش آف کورس اوپر ہی ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے۔ سیکنڈ ون پر جو ہے وہ جی، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔
تھرڈ پر ہے جی زبر کیسے ادا ہوتا ہے، زیر کیسے ادا ہوتا ہے اور پیش کیسے ادا ہوتا ہے، ہم نے یہ چیز بھی سیکھ لی۔ چوتھے نمبر پر ہے جی حرکات کو کیسے پڑھنا ہے، جس طرح پر یعنی متحرک حرف کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، آپ ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے پڑھ لی ہے جی، اس سے بغیر کھینچے، زیادہ لمبا نہیں کھینچنا وگرنہ وہ مدات کے اندر چلا جائے گا۔ مد کی قسمیں بھی آگے آتی ہیں، حروف مدہ بھی ہیں، وہ ہم نے آگے جا کے دیکھیں گے۔ بھئی لمبا کرنا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، کیا مسئلہ آتا ہے، حرکات کو ہم لمبا نہیں کر سکتے، مدات کو لمبا کریں گے، مد کو لمبا کریں گے۔ مد کی باقاعدہ 6 قسمیں ہیں، وہ ہم آگے سیکھیں گے۔ اچھا جی آگے ہے جی نمبر 5 پر، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھنا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں الف ہے نا، الف کے اوپر آ گئی ہے زبر، تو اسے کیا پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ٹھیک ہے۔ کوئی حرکت آ جائے زبر زیر پیش، یہ تو حرکت آ گئی، جزم آ جاتی ہے، یہ دیکھیں آگے الف کے اوپر زبر زیر پیش بھی ہے اور آگے جزم بھی ہے، یعنی الف کے اوپر 4 چیزیں آ جائیں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، زبر زیر پیش اور جزم، 4 چیزیں آ جائیں گی تو وہ الف کیا بن جائے گا، وہ اب الف نہیں ہے بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اب جو پہلے الف پڑھا ہے نا اسے تو کر لے توبہ کہ اسے الف زبر زیر، الف کے اوپر زبر زیر پیش لگی ہوئی تھی، حرکت تھی، اسے الف پڑھا، الف نہیں پڑھنا، اب اسے کیا پڑھنا ہے جی، اسے حمزہ پڑھنا ہے۔ تھوڑی سی خوش طبی بھی ساتھ کر رہا ہوں۔ اچھا دیکھیے جی نمبر 6 پر آپ دیکھیں تو را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو، باقی ہم آگے 3 حروف ایسے ہیں کہ جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ مگر یہاں پر آپ نے را کی یہی صورت یاد رکھنی ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے گا تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر آ جائے گی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ آئیے اب ہم چیپٹر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس کے مطابق جو چیزیں ہم نے اوپر ابھی سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، اس کے مطابق ہم اس چیپٹر کو اب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، ٹھیک ہے۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، ٹھیک ہے جی۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ جب رواں پڑھیں گے تو پھر آپ نے اسے ایک الف ہی پڑھنا ہے، مگر جب اکیلا وہی پہلے چیپٹر اور دوسرے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ مد والے حروف کو لمبا کرنا ہے، تو اس وجہ سے لمبا کر رہے ہیں اس کی پہچان کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو۔ بلو کلر والے حروف مستعلی ہیں، آپ کو بتایا تھا، انہیں موٹا کر کے پڑھنا آپ نے۔ آگے دیکھیں دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، ٹھیک ہے۔ لال زبر را، لال زیر ری، لال پیش لو، لا ری لو۔ رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو، رو ری رو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، سیٹی والا ہے جی، ٹھیک ہے۔
زا سین اور سواد، ٹھیک ہے، سین کے نیچے سواد لکھا ہے، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، ٹھیک ہے۔ آگے شین بھی ایسے ہی ہے، سواد، ٹھیک ہے، ضاد زبر لو، ضاد زیر لی، ضاد پیش لو، لو لی لو، تو ہے، تو نہیں ہے، تو، آگے لو، عین، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، غین، فا، قوف، یہ سارے بلو حروف مستعلی ہیں، لو، ضاد، تو، صاد، غین، قوف، ٹھیک ہے۔ آگے کاف، پھر لام، میم، نون اور واو، اوکے، واو نہیں ہے بلکہ کیا ہے، واو۔ آگے ہاں، پھر یہی حمزہ زبر آ، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے گی وہ تو حمزہ ہی ہوگا، حمزہ کے اوپر بھی زبر زیر پیش آ جائے تو حرکت کوئی آ جائے تو یہ حمزہ ہی رہے گا۔ آگے یا، تو یہ امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی بھی اچھے انداز سے سبق سمجھ آ گئی ہوگی۔ چیپٹر نمبر 3 جو ہے حرکات، باقی پھر اس کی مزید پریکٹس ہے، اسے آپ پڑھیں اچھے انداز سے۔ اس سبق کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نمازوں کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرتے رہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دو چیزیں، قرآن آتا ہے تو سکھائیں، نہیں آتا تو سیکھیں، بہترین وہی بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں وہ نہ جانے کس کیٹاگری میں آئیں گے۔ تو نہیں آتا تو بھائی ہم سیکھ لیں، نہیں سکھاتا تو بہترین نہیں ہے، بہترین وہی ہے جو سکھائے، ٹھیک ہے۔ جو نہیں ہے تو وہ سیکھ لے۔ شوق اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا 10 نیکیاں نہیں بلکہ یہ 3 حروف ہیں، اس الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو نیکیوں کا انبار ہے، خزانہ کا انبار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے۔ اپنے میزبان محمد منیب کو دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔